جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار وضیائہا وروح الارواح وغذائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بطور خاص منسوب ہے، ایسے ہی ربیع الاخر کا مہینہ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ فرق یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے، اور ربیع الثانی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی وصال سے منسوب ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبیوں کے سردار سے منسوب ہے، ربیع الاخر کا مہینہ ولیوں کے سردار سے منسوب ہے۔ تو یہ نسبتیں، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اور یہ ولادت کا ہونا، وصال کا ہونا، یہ تو اللہ کی قدرتوں پر ہے نا۔ تو اللہ نے ہی ربیع الاول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، اور اللہ نے ہی ربیع الاخر کی نسبت سرکار بغداد سے فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی عمل العیاذ باللہ اتفاقی نہیں ہوتا، اس کے سارے کام حکمتوں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ربیع الاخر کے، ربیع الاول کے فوراً بعد ربیع الاخر کو رکھا، ربیع الاول کے فوراً بعد سرکار بغداد کے وصال کو رکھا۔ اس میں حکمت یہ ہے، اس میں اہل ایمان کو بتانا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ان دونوں کی نسبتوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، تم بھی ان دونوں کی محبتوں کو اپنے دلوں میں ساتھ ساتھ رکھو۔ اور رب نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، اور پھر دونوں کے مرتبے کو بھی بیان کیا۔ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا مرتبہ پہلے مہینے میں، جو ولیوں کے سردار ہیں ان کا مہینہ بعد کے مہینے میں۔ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا عدد ایک عدد آگے ہے، یعنی 12 ہے، اور جو ولیوں کے سردار ہیں سرکار بغداد حضور غوث پاک، ان کا عدد ایک عدد کم ہے، یعنی 11 ہے۔ تو یہاں دونوں کو ساتھ ساتھ بھی بتایا گیا، اور دونوں کا مقام و مرتبہ بھی بتایا گیا، کہ ساتھ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے غوث پاک کو رسول اللہ سے ملا دیا، یا خدا نخواستہ کسی نے غوث پاک کو نبیوں سے ملا دیا۔ تو یہ ساتھ ساتھ بھی رکھا، اور ساتھ ساتھ رکھنے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ بھی بتا دیا۔ جس کا مقام زیادہ ہے اس کا عدد 12ویں، اور جس کا مقام کم اس کا عدد 11ویں ہے۔ نبی اور ولی کے مقام و مرتبہ میں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کے تفاوت ہے، اس کے باوجود اللہ نے انہیں ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو ساتھ ساتھ رکھنا بتاتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کامل مومن کے دلوں میں بھی ان کی محبت ساتھ ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، ضعیفوں کے مشکل کشا غوث اعظم، پھنسا ہے مجدھار میں بیڑا ہمارا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم، تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے، یہ رتبہ تجھے ہے ملا غوث اعظم۔
یعنی جب ہم نے 11ویں اور 12ویں میں غور کیا تو یہ بات، یہ معمہ ہم پہ واضح ہوئی کہ تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے، یعنی تیرا ملنا رسول اللہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے ہے۔ جیسے 12 کے بعد، جیسے 11 کے بعد فوراً 12 ہے، بیچ میں کوئی اور عدد نہیں ہے، ایسے ہی سرکار بغداد کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہے، روحانی طور پر براہ راست۔ تو جب ایسا ہے تو ہر مومن کے دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے، اور اہل ایمان ان سے محبت و عقیدت رکھتے بھی ہیں۔ تمام دنیا کے اہل ایمان ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک فرق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت انہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور ولیوں کا سردار بھی کہتے ہیں، اور غوث پاک بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ انہیں ایک عالم سمجھتے ہیں، ایک مجدد کی حیثیت سے ان کا مقام و مرتبہ گردانتے ہیں۔ تو بہرحال مقام و مرتبہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ کامل ادب و احترام یہ ہے کہ انہیں ولیوں کا سردار بھی مانیں اور انہیں مفتی اور وقت کا عالم باعمل بھی مانیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور فرمایا، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، عالم دی بھی ہے، علم عرفان کا ماہر بھی ہے عبد القادر۔ یعنی عالم دین میں بھی اس زمانے میں بڑے عبد القادر ہیں، مفتی شرع بھی ہیں، اور اگر روحانیت میں دیکھیں، تصوف میں دیکھیں، تب بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ہم سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی صحیح طور پر محبت ہے۔ تو حضور سیدی و سندی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بالخیر اس مہینے میں خاص طور پر کیا جاتا ہے، اور اہل ایمان پورے سال آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کیا جانا بھی چاہیے۔ تو آپ کے تذکرے میں ایک بات جو کل ہم نے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کی، آج بھی اسی نشست کا ایک دوسرا پہلو ہے، یا اسے آج کی نشست کو آپ پارٹ 2 کہہ لیجئے، کہ سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت ہے جس پر اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب ہم نے مختلف پہلوؤں سے دیا۔ تو گفتگو وہاں ختم ہوئی تھی، آج وہیں سے شروع کریں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ کی ایک کرامت ہے کہ ایک وقت میں آپ نے 70 مقامات پر حاضری دی، اور جو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا، خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ماہ رمضان تھا، اس نے عرض کی کہ یا سیدی، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر ساتھ میں میرے دسترخوان میں افطار فرمائیں۔ تو سنت یہی ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، بشرطے کہ اسے یہ یقین ہو کہ وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ ہوگا۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ وہاں خلاف شرع کام ہوگا، بے پردگی ہوگی یا اور دیگر خلاف شرع کام ہیں، تو اس وقت دعوت قبول کرنا کسی کے لیے بھی سنت نہیں ہے، بلکہ نہ جانا بہتر ہے۔ تو سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کیا، سیدی میری خواہش ہے کہ ماہ رمضان ہے تو ایک دن کا افطار آپ میرے گھر کریں، میرے ساتھ کریں، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کی اور فرمایا کہ انشاءاللہ آج کا افطار تمہارے ساتھ کروں گا۔
تو آپ گئے، افطار میں شریک ہوئے، اور پھر افطار کے بعد سارے معمولات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن ظاہر ہے کہ یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی کسی کے گھر میں حاضر ہو، کوئی نیک اور پرہیزگار شخص کسی کے گھر میں حاضر ہو، تو یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے فخریہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ آج میرے گھر پیر و مرشد تشریف لائے، فلاں عالم دین تشریف لائے، فلاں بزرگ تشریف لائے تھے۔ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کل کا افطار تو میرے لیے زندگی کا خوبصورت ترین افطار تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیر و مرشد میرے گھر تشریف لائے، ساتھ بیٹھ کر افطار کیا، دعائیں کیں اور بڑی برکتیں ملی۔ آپ کی آمد سے، آپ کے قدم لگنے سے امید ہے کہ اللہ پاک میرے گھر میں برکتوں کا نزول کرے گا۔ تو کل کا افطار تو میرے لیے بہت ہی خوبصورت افطار رہا۔ تو جب وہ یہ کہہ کے فارغ ہوا تو دوسرے شخص نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کل تو وہ میرے گھر افطار میں تھے۔ تو ان دونوں میں تکرار ہو ہی رہی تھی کہ تیسرا کہنے لگا میں نے آپ کو دعوت دی تھی اور کل کا افطار تو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ چوتھا کہنے لگا کہ کل کا افطار میرے ساتھ کیا۔ اب آہستہ آہستہ افطار ساتھ کرنے والوں کا دعویٰ بڑھتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بغداد معلیٰ میں مشہور ہو گئی کہ کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد 70 تک تعداد پہنچ گئی کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کل میرے گھر افطار فرمائی ہے۔ تو جب یہ بات پھیلی تو آپ کے گھر کا جو خادم تھا، خانقاہ کا خادم، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ یہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، 70 کے 70 افراد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں افطار کی ہے، اور میں نے انہیں اس خانقاہ سے نکلتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کل میں خود ان کے ساتھ افطار میں موجود تھا، کل وہ خانقاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے افطار کر رہے تھے۔ تو یا تو میرا دیکھنا غلط ہے یا ان کا کہنا غلط ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کے دیکھنے میں غلطی ہوئی کس کے کہنے میں غلطی ہے، یہ ایک معمہ بن گیا کہ کل غوث اعظم رضی اللہ عنہ کس کے گھر افطار میں تھے۔ تو اب جرت کون کرے پوچھنے کی، لیکن جو قریب ہوتے ہیں تو انہیں بڑی محبت ہو جاتی ہے، وہ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تو خادم ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جاہ و جلال بھی ہر ایک کو معلوم تھا، تو ڈرتے ڈرتے خادم حاضر خدمت ہوئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کہنا ہے؟ عرض کرنے لگے یا سیدی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، 70 افراد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل آپ نے ان کے گھر میں افطار کی ہے، اور کل میں نے آپ کو اس خانقاہ سے نکلتے ہوئے دیکھا نہیں، کل میں آپ کے ساتھ خود اس خانقاہ میں افطار میں موجود تھا۔ تو کیا بات ہے، اس معمہ کا حل کیا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کے دیکھنے نے غلطی کی؟ آپ نے فرمایا وہ 70 کے 70 بھی سچ بول رہے ہیں، اور تم نے جو دیکھا ہے تم نے بھی سچ ہی دیکھا ہے۔ کل میں نے ان تمام کے گھروں میں افطار کیا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں نے ہر ایک کے گھر میں افطار کی ہے تاکہ ہر ایک کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل میں اس خانقاہ میں بھی موجود رہا تاکہ خانقاہ کا جو نظام ہے وہ بھی صحیح طرح سے رہے۔ تو فرمایا وہ بھی سچ بول رہے ہیں اور تم بھی سچ بول رہے ہو، انہوں نے بھی سچ دیکھا ہے اور تم نے بھی سچ دیکھا ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت ہے، کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، جسے شیخ عبد القادر اربلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں لکھا ہے۔ تو اب یہ سننا بڑا اچھا لگتا ہے، بولنا بھی اچھا لگتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا، اسی وجہ سے ہم ماننے والے ہیں،
اور ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے 2 لفظوں میں کہ ماننے والے بنو، انکار کرنے والے نہ بنو۔ ماننے والے بنو گے خیر میں رہو گے، انکار کرنے والے بنو گے تو آہستہ آہستہ انکار کی فہرست طویل ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی بات ذہن سے بالا تر ہو تو اس کا انکار ہی کر دیا جائے۔ تو ہم تو خوش عقیدہ ہیں نا کہ یہ جملے میں نے پہلے بھی کہے کہ یہ جو ہم بزرگوں کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں، بزرگوں کا ذکر سننے میں بھی ہمیں ایک کیف اور سرور محسوس ہوتا ہے، سننے والے بھی کیف و سرور میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب بزرگوں کا ذکر سنے نا تو ایک بار اپنے باپ داداؤں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ان کی روحوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے لیے بھی دعائے خیر کر لیا کریں کہ یہ برکتیں ماحول کی ہیں، والدین کی تربیت کی بہت بڑی برکت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا نہیں کھلایا ہو لیکن دل میں ہر ایک کے مزاج میں تہذیب اور خوش عقیدگی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے ہم انکار کرنے والے نہیں، جہاں بزرگوں کا نام آئے سر جھکا لیتے ہیں۔ اور اگر بہت ہی خرق عادت بات دیکھیں تب بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو خاموش ہو جاتے، لیکن انکار نہیں کرتے۔ تو اس میں جہاں ماحول کی برکت ہے وہیں والدین بزرگوں کی تربیت کی برکت ہے کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ جہاں بڑوں کا نام آئے، جہاں نیک لوگوں کا نام آئے، جہاں خواجہ صاحب کا نام آئے، جہاں غوث پاک کا نام آئے، فوراً سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے دادا دادی نانا نانی، جو ان سے جو پہلے کے لوگ تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ادب اس زمانے سے زیادہ ان کے دلوں میں بزرگان دین کا تھا۔ آج کے لوگ پڑھے لکھے تو ہیں، بہت کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر بات کو اپنے علم سے تولنے کے عادی ہو گئے، جس کی وجہ سے بسا اوقات دل میں بے ادبی داخل ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا علم جس سے بزرگوں کے حوالے سے دل میں بے ادبی پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان با ادب ہو کر بے علم ہی رہے۔ بے علم رہنا لیکن با ادب رہنا یہ کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں کہ علم والا ہو جائے لیکن اس کی نہ زبان میں ادب ہو نہ دل میں بزرگوں کا ادب ہو۔ ایسا ماحول اختیار کیجیے۔ آپ بھی جاننے والے ہیں ہمارے ہاں اب تو ریڈی میڈ کھانے آتے ہیں نا، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ شادی بیاہوں میں اگر ہو تو پکے پکائے کھانے آ جاتے، لیکن جہاں نیاز کی بات آئے، غوث پاک کی نیاز کی بات آئے، خواجہ صاحب کی نیاز کی بات آئے تو گھر کے والدین بڑے کہتے تھے نہیں ہم نے گھر میں ہی بنانا ہے، نہ جانے وہ کیسے بنائے، نہ جانے وہ وضو ہو کہ نہ ہو، نہ جانے وہ پاک ہو کہ نہ ہو۔ تو بزرگوں کی نیاز جو ہے نا وہ گھر میں ہی بناتے تھے، اس میں برکتیں تھیں۔ اور جب گھر میں بزرگوں کی نیاز بنائی جا رہی ہو، بزرگوں کے لیے نیاز تیار کیا جا رہا ہو تو مجال ہے کہ کوئی بے وضو وہاں سے گزر جائے۔ ناپاکی کا تو تصور ہی نہیں ہے، بے وضو بھی وہاں سے گزرنا یا نیاز کی کسی چیز میں ہاتھ لگا دینا ہمارے دادا دادی نانا نانیوں کی طرف سے یہ حرام تھا کہ ان چیزوں میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، بغیر نیاز کی ان چیزوں کو کسی نے چکھنا بھی نہیں ہے۔ اور گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اور جب تک نیاز پکا رہے ہوں، نیاز کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہو، تب تک دنیاوی گفتگو نہیں ہوگی، تب تک درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اور بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ جب نیاز تیار ہو جائے، جب فاتحہ خوانی کی جائے تو یہ سب بھی ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اس کی برکتیں کیا ملتی تھیں؟ اس کی برکتیں یہ ملتی تھیں کہ 10 افراد میں ایک کمانے والا ہوتا، 10 کھانے والے ہوتے۔
تب بھی آخر مہینے میں کچھ بچ جاتا تھا۔ اب جب ہم ان ساری چیزوں سے دور ہو گئے تو 10 کمانے والے 10 کھانے والے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ جبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ترقی آگے بڑھنے میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ترقی آگے بڑھنے میں نہیں، ترقی پیچھے جانے میں ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، جو نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر رہنے میں ترقی ہے، نئی روشنی میں ترقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا اپنے حال پر نازاں ہیں اور اپنی ماضی سے شرمندہ ہے، لیکن ہم اپنے حال سے شرمندہ ہیں، اپنے ماضی پر نازاں ہیں۔ ہمارا حال برا ہے، لیکن ہمارا ماضی بڑا تابناک تھا، بڑا روشن تھا۔ تو یہ اہتمام اپنے گھر میں کیا کیجئے کہ جب بزرگوں کی نیاز کی بات آئے نا تو دکانوں میں بھی مٹھائیاں موجود ہیں اور ان پہ بھی نیاز بے شک ہو جائے گی، لیکن جو آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ رہا نا، اپنے ہاتھ سے پاک صاف ہو کر کوئی میٹھی چیز بنائیں، کوئی نمکین چیز بنائیں، پھر درود و سلام پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، پھر فاتحہ خوانی کریں، تو یہ طریقہ ضرور اپنائیں۔ ہر چیز جو ہے نا بنی بنائی حلال تو ہے، لیکن ان میں بعض چیزوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے بھی بزرگوں نے فرمایا کہ جو چیزیں دکان میں بک رہی ہوتی ہیں نا، ان میں برکت اس معنی کر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی نظر لگی ہوتی ہے اس میں۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے، کسی کو میٹھے کھانے کی خواہش ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ میٹھا دیکھتا ہوا چلا جائے گا نا، تو اس میں نظر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بازاری چیزوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کام کریں تو پھر دیکھیں بزرگوں کی نظر رحمت کیسی ہوتی ہے۔ پھر جب کسی کے لیے بزرگان دین اپنے رب سے دعائے خیر کر دیں، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو آگے جانے میں ترقی نہیں ہے، پیچھے جانے میں، اپنے بزرگوں کے طور طریقے پر رہنے میں ترقی ہے۔ پیچھے لوٹو اور بزرگوں کا طور طریقہ اپناؤ، تب ہی کامیابی ہر ایک کے قدم چومے گی۔ چنانچہ اب یہ تو ایک کرامت ہے جو ہم نے بیان کر دیا، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا یہ ممکن ہے ایک شخص 70 گھروں میں ایک وقت میں افطار میں موجود ہے اور پھر اپنے گھر میں بھی موجود ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اب اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فقط یہ ایک ہی کرامت نہیں ہے، بے شمار کرامات ہیں، اور بعض ایسی کرامات ہیں جو اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ تو جب ہم ان کرامات کو مانتے ہیں، مردے زندہ کر دینا یہ اس سے بڑھ کے کرامت ہے نا، جب ہم ان کرامات کو مانتے ہیں تو اس جیسے کرامات کو بھی ماننا ہمارے لیے بہتر ہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن بھی ہے، اور یہ ممکن کس طرح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ محدثین کے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اس جیسی کرامت کے ثبوت کے لیے اور اسے حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی، المنجلی فی تطور الولی، پوری کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کرامت ایسی نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے، بلکہ جیسے بڑی بڑی کرامات اولیاء سے ثابت ہیں، ویسے ہی ایک وقت میں ایک شخص کا ایک ہی شکل میں مختلف جگہوں میں ہونا یہ بھی ممکن میں سے ہے۔ اسے کہتے ہیں تعدد اجسام۔ کہتے ہیں جیسے اور کرامات اولیاء کاملین سے ثابت ہے، ایسے ہی تعدد اجسام کی کرامت یہ بھی اولیاء کاملین سے ثابت ہے۔ جیسے ان کرامتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی ان کرامتوں کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک کرامت میں نے پہلے بیان کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ولی کامل تھے، موصل کے رہنے والے، قضیب البان الموصلی، ان کے بارے میں نیٹ پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے نا قضیب البان
تو ان کا پورا ڈیٹا آ جائے گا آپ کے پاس، ان کی کرامتیں اور یہ کہاں پیدا ہوئے، دینی خدمات کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو کہتے ہیں قضیب البان الموصلی رحمہ اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے، نماز کا وقت ہوتا، ہر ایک نماز پڑھنے چلا جاتا، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسا کرنا ہر شخص کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کرتے، وہ ان کی خاصیت میں سے، وہ ان کے تفردات میں سے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، ایک ہی زمانہ تھا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا سیدی قضیب البان کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا، لوگ کہنے لگے ہم نے تو انہیں نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا یا سیدی یہ کیسے ممکن ہوا؟ فرمایا وہ زمین میں کہیں بھی نماز پڑھیں، تمہارے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا سجدہ باب الکعبہ میں ہوتا ہے۔ یسجدو عند باب الکعبہ، وہ زمین میں کہیں بھی نماز پڑھیں لیکن وہ سجدہ باب کعبہ میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت قضیب البان رحمہ اللہ کے لیے خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت میں وہ تمہارے درمیان میں بھی موجود ہوتے ہیں اور بیت اللہ میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہارے دیکھنے کا قصور ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے صحیح طور پر، اس وجہ سے تم ان کی نماز پڑھنے کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی احتیاطی جملہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے نماز پڑھنے کی تصدیق کر دی، اس وجہ سے ہم انہیں اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں۔ اس زمانے کا اگر کوئی چرسی موالی اللہ کا ولی ڈھونگی ولی بن کر بیٹھ جائے اور کہے جناب یہ تو نماز نہیں پڑھتے، اور کہے کہ میں مکے اور مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کے دعوے کو سچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان کی بات اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے خود غوث پاک نے تصدیق کی ہے۔ تو کسی کا دعویٰ اس طرح سے کرنا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہی کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا، امام قونوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ بڑا منہ پھٹ تھا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ولیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں جن کی عاقبت خراب ہونی ہوتی ہے۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم تو بڑے اللہ کے ولی بنتے ہو، ولایت تو نماز سے ہی ملتی ہے، میں نے تمہیں نماز پڑھتے دیکھا نہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے مجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آپ ایک ہی وقت میں 4 شکل میں آ گئے، اور آپ اس سے کہنے لگے ایک ہی وقت میں 4 ایک ہی شکل کے آ گئے، اور آپ کہنے لگے تم نے مجھے نماز کس شکل میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو پھر جب ہوش میں آیا تو پھر وہ آپ کی دست بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارا ذہن وہاں تک جاتا نہیں ہے جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس جیسے بہت سے واقعات لکھے ہیں اور فرمایا کہ شروع زمانے سے لے کر آج تک تعدد اجسام کو ہر ایک نے مانا ہے، اور فرمایا کہ احادیث سے بھی اس کی دلیل مل سکتی ہے۔ ایک حدیث سے دلیل تو وہ صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور فرمایا میں آپ کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل امین نے ایک کھلی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز سے پہلے آ جائیں۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو جبریل امین کو دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اپنے پر پھیلائے اور مشرق اور مغرب کو بھر دیا۔ آپ نے فرمایا رأیت جبریل لہو 600 جناح، میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ ایک پر اگر پھیلاتے تو مشرق کو بھر دیتے، دوسرا پر پھیلاتے تو مغرب کو بھر دیتے، یعنی ان کی اصلی صورت یہ ہے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ جب جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، ان کی صورت میں آتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، لیکن جب وہ رسول اللہ سے گفتگو کرتے چلے جاتے تو رسول اللہ فرماتے یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، یہ جبریل تھے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں بتاؤ کہ جب جبریل امین دحیہ کلبی کی شکل میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو ان کا اصل چہرہ کہاں ہوتا تھا؟ ان کا اصل جسم کہاں ہوتا تھا جس نے پوری دنیا کو بھرا ہے؟ تو فرمایا یہی ہے تعدد اجسام، کہ وہ اپنی اصل صورت میں اپنے اصل جسم کے ساتھ آفاق میں بھی ہوتے اور پھر اسی صورت کے ساتھ دحیہ کلبی کی صورت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی آتے۔ تو جیسے جبریل امین کے لیے ایک وقت میں دو صورتوں میں آنا جائز ہے، ویسے ہی اولیاء کاملین کے لیے بھی جائز ہے۔ ایک دلیل دی۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت قرہ مزنی رحمہ اللہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور اپنے ایک چھوٹے نابالغ بچے کو لے کر حاضر ہوئے۔ نابالغ بچہ، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا بچہ، جیسا بھی ہو والدین کے تو آنکھوں کا تارا ہی ہوتا ہے نا، کالا بھی ہو تو کالا چاند ہوتا ہے، تو جیسا بھی ہو والدین کے لیے تو سونا چاندی ہے۔ تو بچہ واقعی خوبصورت تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اسے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس سے بہت پیار کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا رب بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں اپنے بچے سے کرتا ہوں۔ ان کے ذہن میں جو بات آئی دعاؤں کی، انہوں نے دعا کر دی۔ تو بہرحال اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ اپنے بچے کو بہت چاہتا ہے۔ تو کچھ دنوں تک تو وہ آتے رہے اور پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے۔ تو پھر بہت دنوں بعد جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ اتنے دنوں تک لاپتہ رہے، کہاں گئے؟ تو وہ بڑے افسردہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہوا اور پھر ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے بڑا دل گرفتہ رہا، بڑا ہی ایک دل میں بوجھ رہا، جس کی وجہ سے میرے لیے کہیں آنا جانا مشکل تھا۔ تو اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اس میں نا امید نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ قیامت میں جب تم جاؤ گے تو تمہارا بچہ تم سے پہلے تمہارا استقبال کرے گا۔ تو وہ خوش ہو گئے۔ یہی تک حدیث ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، وقت تو ہو گیا ہے لیکن آج اس مسئلے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ دو باتیں ہیں جو غور طلب، ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اللہ پاک ہر ایک کو زوال نعمت سے بچائے۔ اولاد کا غم جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو زوال نعمت سے بچائے، لیکن یہ دنیا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہر جان اللہ کی امانت ہے نا۔ لیکن جو اولاد کم عمری میں اس دنیا سے گزر جائے نا تو غم تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ وہ جو بچے ہیں وہ والدین سے پہلے قیامت میں اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے جانے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو بھیج دیا وہاں انتظام سنبھالنے کے لیے، تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہاں جا کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی کسی کو بھیج دیا ہے جو آپ کا وہاں انتظام کر دے گا۔ تو یہ جو بچے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کم عمری میں بچے مر جائیں تو والدین کے لیے وہ وہاں انتظام کرتے ہیں، ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ تو بچے جو کم عمری میں مر جائیں تو یہ تو الگ ہی ہیں، جو حمل ساقط ہو جاتا ہے، 2 مہینے کا حمل، 3 مہینے کا حمل، 4 مہینے کا حمل خدا نخواستہ ساقط ہو جائے تو وہ ناتمام بچہ ہوتا ہے، وہ بنا نہیں ہوتا ہے، وہ اسے حمل ہی کہتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی ناڑ ہوتی ہے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ناتمام بچہ ہے نا، قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو اپنی ناڑ سے پکڑ لے گا اور رب کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ جیسے تو نے مجھے بخشا ہے، تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، میں اپنے والدین کے لیے شفاعت کرتا ہوں، میری طرف سے والدین کی شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو بعض بچے ہیں جنہیں ہم نے پالا ہے، وہ ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو بعض بچوں کو وہاں کے لیے بھی تو سہارا بننا ہے نا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے بعض بچوں کو یہاں رکھا ہے والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے، اور بعض بچوں کو وقت سے پہلے ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو وہ بچے پہلے ہی ہمارے منتظر رہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے تسلی کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اور دوسری بات اس حدیث سے ملا علی قاری علیہ رحمت باری فرماتے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بچہ تم سے پہلے تمہارا وہاں انتظار کرے گا، جیسے تم آؤ گے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہاری شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ محشر تو بہت بڑی جگہ ہے، جنتی اگر بات کر لی جائے تو جنت کے بڑے بڑے تو 8 یا 9 دروازے گنوائے گئے اور چھوٹے دروازے لا تعداد ہیں۔ تو بچے کو کیا معلوم کہ باپ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ بچے کو کیا پتہ کہ باپ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ ایک بچہ جنت کے تمام دروازوں میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا اس حدیث سے اولیاء کاملین کے تعدد اجسام والی کرامت ثابت ہوتی ہے کہ ان الولد موجود فی کل باب من ابواب الجنہ۔ فرمایا وہ بچہ اپنے والدین کے انتظار میں جنت کے تمام دروازوں میں اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوگا۔ تو فرمایا جیسے وہ بچہ جنت کے تمام دروازوں میں ایک اپنی اصلی صورت میں جا سکتا ہے، ایسے ہی اولیاء کاملین ایک وقت میں ایک ہی شکل میں سینکڑوں مقام پر جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند احادیث ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث اور دلائل ہیں جو ہم نے اپنی تحریر میں واضح کیے ہیں، اور امام سیوطی نے بھی اس پر بہت کام کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اولیاء کاملین سے عقیدت اور احترام رکھیں گے تو ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن اگر یکسر انکار کرنے کا ذہن بنائیں گے تو نہ کوئی آپ کو سمجھا پائے گا اور نہ ہی کسی کی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو ماننے والے بنیں، اولیاء کاملین کے پیروکار بنیں، ان سے عقیدت رکھیں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، اور بزرگوں کی نظر عنایت ہو تو گھروں میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔